الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ العظیم۔ آج 3 رمضان ہے، تیسرے پارہ تلک الرسل کے مضامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض انبیاء کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ امت میں سے تو تمام انبیاء اکرام افضل ہیں، ساری امتوں میں سے کوئی بھی امتی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا تو کسی نبی کو کوئی اور اعزاز اللہ رب العزت نے بخشا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر کیا۔ اسی پارے میں دوسرے رکوع کے اندر آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے۔ اس کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے یا فرق ہے وہ صرف اور صرف موت ہے، یعنی آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والا شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرے پارہ کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا بھی ذکر فرمایا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جب آئے، ان کو دربار میں لایا گیا تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قوانین یا اصول کے مطابق یا دربار کے جو قوانین تھے ان کے مطابق آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ تو وہاں نمرود نے سوال کیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ نمرود کو یہ مناظرہ ہرا دیا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہو تو تم مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کر دو، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ اس کی قدرت اور طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، اور وہ مناظرے سے ہار گیا، دلیل کے آگے وہ ہار گیا تھا۔ تیسرے پارہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے سیدنا عزیر علیہ السلام کے واقعہ کو بھی ذکر کیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت اس تباہ شدہ بستی کو، اس کے مکینوں کو کس طرح سے کیسے دوبارہ سے اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک کے لیے وہیں پر ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کیا، ان کے گدھے کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا گیا، اور 100 سال کے بعد بھی ان کا جو کھانا اور پانی ان کے پاس تھا وہ اسی طرح تر و تازہ تھا۔ اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ رب العزت نے راہ خدا میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ کسان زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اس ایک دانے کے اوپر 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں جن کو ہم سٹا کہتے ہیں، 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے، اور یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے، اور صرف نیکیاں ہی نہیں ملتی بلکہ اس کو دنیا کے اندر بھی اس کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا اور سود کے اوپر وعید کو بھی ذکر فرمایا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العزت نے یہاں سود کی حرمت، سود کی وعید کو بیان فرمایا۔ سود کے اوپر اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں، وہاں پر اہم ترین وعید یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ سود کی جو وعید ہے سب سے سخت ترین اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، اور جنگ کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جس سے جنگ ہوتی ہے، تو ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، حلال سمجھنے سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے، اس پر مداومت کرتا ہے تو بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے مالی معاملات کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی اہمیت کے ساتھ یہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جب تم مالی معاملات کرو، لین دین کرو، قرض کرو، رہن کرو، کوئی بھی ایسے معاملات جو مالی معاملات ہیں، جب تم ان کو کرتے ہو تو پھر تم ایک دستاویز کو تیار کرو، اس کے اوپر گواہ بھی قائم کرو، تاکہ کل کو تمہارے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے وہاں پر ہم بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی دستاویز کے، بغیر کسی تحریر کے ہم مالی معاملات کر لیتے ہیں اور لاکھوں میں کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اگلا بندہ ہمیں دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، یا پھر جس کے اوپر اعتماد کر کے ہم نے اس کے ساتھ معاملات کیے اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا، یعنی دونوں فریقین میں سے کوئی بھی مکر سکتا ہے یا کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، تو یہ معاملے ہوتے ہیں، پھر تھوڑے سے لین دین سے بات بہت آگے تک نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے خالق کائنات نے یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا کہ جب بھی تم لین دین کرتے ہو، مالی معاملات کرتے ہو، رہن کرتے ہو، قرض ہے، جو بھی تمہارے ایسے معاملات ہیں، ان معاملات کو تحریر میں لایا کرو اور اس کے اوپر گواہ بھی قائم کیا کرو۔ یہ گواہ قائم کرنا یا تحریر میں لے کے آنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہا جا سکے کہ جہاں پر بھی شر کا خطرہ موجود ہے، فتنے کا خطرہ موجود ہے، فساد کا خطرہ موجود ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بچانے کے لیے یہ ہدایت ہمیں دی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی لین دین کے معاملات ہیں ان کو بغیر دستاویز کے، بغیر لکھ پڑھ کے، بغیر گواہوں کے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اعتماد اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم اپنی جگہ کے اوپر اہم ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک جامع ترین اور بڑی ہی مفید ترین دعا ہمیں سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے اوپر رحم کیجئے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کیجئے۔ اس سے آگے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ آل اولاد کو کہتے ہیں اور عمران ایک شخص کا نام ہے، آل عمران کے معنی ہے عمران کی اولاد، اور اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا، آل عمران کا تفصیل سے ذکر ہے تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی آل عمران ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے میں، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے شریک ہونے میں انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ عیسائیوں کو ناز تھا اس بات کے اوپر کہ ہماری شاعری بہت ہے، تو انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کیا، تو اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا، تو عیسائیوں کا جو شاعر تھا وہ شکست کھا گیا، حضرت حسان کی جو شاعری تھی اس کا وہ مقابلہ نہ کر سکا۔
سکا. ان کو خطابت کے اوپر بڑا ناز تھا تو انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا تو ان کا خطیب بھی شکست کھا گیا. اور جب دلائل کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کیا اور ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی. آگے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے جو جرائم ہیں ان کو بیان کیا گیا. یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا گیا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ جو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان کے جو جرائم ہیں ان جرائم میں سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق انہوں نے قتل کیا. اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے تنگ کیا. یہ ظلم و تشدد کیا کرتے تھے. ان کے جرائم کی پاداش میں ان کے اعمال ضائع ہونے اور جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی. اور اللہ رب العزت نے آگے ہمیں یہ بھی فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہاں خالق کائنات نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ تم یہود کو نصارہ کو کفار کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. کفار کو اپنا دلی دوست بنانا یہ اہل اسلام کے لیے کسی طور کے اوپر بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ قلبی تعلق نہیں رکھ سکتے, ہم ان کے ساتھ قلبی دوستی اور محبت قائم نہیں رکھ سکتے. یہ جو قلبی محبت ہوتی ہے اس کو موالات کہا جاتا ہے. یہ کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے. البتہ وہاں پر رکھ رکھاؤ, وقتی ضرورت, وقتی معاملات, ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ایسے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں. ان کی گنجائش موجود ہے, جیسے تجارتی معاملات ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات رکھے جا سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ محبت رکھنا, دلی تعلق قائم کر لینا اور ان کے ساتھ تجارت وغیرہ یہ بھی اسی صورت میں جائز ہے جب تک وہ کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں, مسلمانوں کے املاک کو خراب نہ کرتے ہوں اور کسی طرح کے بھی دوسرے معاملات میں وہ ملوث نہ ہوں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں. لیکن جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہوں کسی طریقے سے بھی ان کے ساتھ تو تجارتی تعلقات رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے 3 بڑے اہم واقعات کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے حضرت مریم جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا ذکر موجود ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حضرت مریم علیہ السلام, حضرت مریم کی جو والدہ ہیں جب وہ امید سے تھی تو ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے بیٹا دیں گے تو میں اس بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو بیٹی عطا فرمائی تو ان کی والدہ حضرت مریم کی والدہ کو شبہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو وہ میں دین کے لیے پیش کرتی, لیکن میری بیٹی ہے تو بیٹی کیا کرے گی. تو اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جواب اس کا دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ جو تو نے بیٹا مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے. یہ بیٹی بہت اعلیٰ مقام والی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملات, دینی معاملات, اچھائیوں میں, نیکیوں میں, خدمت گزاری میں بیٹیاں بیٹوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. ان کی پیدائش پر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بیان ہو گیا کہ نظر کا مسئلہ, کہ نظر کا مسئلہ ایسا ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر نہیں ہونی چاہیے, نظر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. نظر جو ہوتی ہے, نظر و نیاز, یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے, کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. دوسرا واقعہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ جو ان کے بیٹے تھے ان کا ذکر ہوا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا علیہ السلام جو سیدہ مریم کے خالو تھے, جب سیدہ مریم ان کے پاس تھی چھوٹی ہوتی تربیت کے لیے, علم کے لیے, تو ان کے پاس بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس بند حجرے کے اندر موجود تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان پھلوں کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں. تو سیدہ مریم نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں چونکہ اولاد نہیں تھی تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما. جس طرح تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دے دیے, بند کمرے میں پھل دے دیے, تو مجھے بھی اولاد عطا فرما.
فرما۔ حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ بوڑھے تھے اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ بھی بائیں تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو بشارت سنائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، ان کے نبی ہونے کی بشارت سنائی اور ان کا نام بھی رکھا گیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور عقیدتاً بھی ہمیں ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ہمیں ولی سے نہیں مانگنا، ہم نے ولی کے خدا سے مانگنا ہے، یعنی اس سے مانگنا ہے کہ جس نے اس ولی کو عطا فرمایا ہے، نہ کہ ہم نے ولی سے مانگنا ہے۔ ولی خود کسی سے لینے والا ہے، وہ اللہ رب العزت کا مانگتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ خالی، اس کی کرنا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔ تو جو خود کسی سے مانگتا ہے اس سے ہم نہیں مانگ سکتے، جس سے وہ مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، ہم نے بھی اسی سے مانگنا ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا، یہ اسلام ہے۔ تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ یہاں رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے۔ رب کائنات نے یہ بیان فرمایا، اپنی طاقت کو، قدرت کو بیان فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ اسباب تو یہ ہیں کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، نر اور مادہ کے ملاپ سے آگے نسل چلتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر مرد کے اللہ رب العزت حمل کو قائم فرماتے ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہیں۔ تیسرے پارہ اور سورہ آل عمران کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہودیوں نے جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پختہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دینا ہے، اور انہوں نے پکا ارادہ کر بھی لیا تھا۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے ان کو بچانے کی تدبیر فرما لی تھی۔ یہود کی تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تھی، اللہ کی تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بچانے کی تھی، تو اللہ رب العزت کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہ تسلی دی کہ آپ کو دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا، اس سے پہلے کوئی آپ کو موت نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ کو ابھی زندہ آسمان کی طرف اٹھاؤں گا، اور یہ یہود جو ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ان یہود سے میں تمہیں محفوظ رکھوں گا، اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں میں کامیاب کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے اور جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہود کے نظریہ کی بھی تردید فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے، رفع عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کے اس نظریہ کا رد ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ قتل کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ وہ آسمان پر حیات ہیں، زندہ ہیں۔ عیسائیوں کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، دلائل سننے کے بعد بھی انہوں نے جب حق کا اعتراف نہ کیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، اور وہ مباہلہ پر تیار نہ ہوئے بلکہ جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی یہیں پر تیسرے پارے اور سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لیکن عیسائیوں نے اس مباہلہ کو قبول نہ کیا تھا اور انہوں نے جزیہ دینا ہی قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اہل کتاب کو بہرحال اس بات کا علم تھا، کیونکہ آسمانی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر جو بھی نشانیاں تھیں وہ ساری تحریر تھی، موجود تھیں، اور اہل کتاب اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی، ضد اور انا کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں
نہیں کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے تیسرے پارہ کے اندر ایک عہد کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تمام انبیاء اکرام سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں، تمہارے ہوتے ہوئے سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، اپنی کتاب یا اپنی نبوت کی بات تم نے نہیں کرنی۔ انبیاء علیہ السلام سے جو عہد اللہ رب العزت نے لیا ہے، حقیقت میں وہ عہد ان کی تمام امتوں سے لیا گیا ہے کہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں اور پھر تم نے ان کی نبوت کی بات کرنی ہے، ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی۔ اگر نبی کے لیے یہ حکم ہے تو ظاہر ہے امت کے لیے تو بطریق اولا یہ حکم موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی سابقین انبیاء اکرام کے امتی ہیں یا ان کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں یا ان کی دعوے دار ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جتنے بھی انبیاء سابقین کے اوپر ایمان رکھنے والے، ان کو اپنا نبی کہنے والے یا ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے لازم اب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور ان کی نبوت کو تسلیم کریں۔ تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ ہم نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت مجھے اس سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔